ایک اور سوال آیا ہوا ہے، لکھا ہے کہ ایک الگ سوال ہے، یہ اس حالات سے متعلق، ان حالات سے متعلق نہیں، لیکن یہ کہ اگر عوام میں درس قرآن دینا ہو تو آپ کن کن تفسیروں کا مشورہ دیں گے، جبکہ عوام دین سے بہت دور ہیں تو ان کو کیسے سمجھائیں؟ عوام میں درس قرآن دینا ہو تو اس کے متعلق کچھ موٹی موٹی ہدایات ہم نے ہماری تفسیر کے مقدمے میں دے دی ہیں۔ فتح الرحمن الرحیم فی تفسیر القرآن الکریم، یہ وہاں صورت میں مولانا عبد المنان منیار صاحب کے یہاں سے مل سکتی ہے، تو آپ وہاں سے منگوائیے۔ اس کے مقدمے میں ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ عوام کے سامنے عوامی طرز پر درس قرآن کس طرح دینا چاہیے۔ قرآن اول تو آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا، کیونکہ قرآن کا درس ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام میں بھی قرآن کا درس دو، کیونکہ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے بہتا ہوا پانی۔ بہتا ہوا پانی اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے، اس کے لیے رستہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو قرآن بھی دلوں میں اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے۔ آپ درس دو گے تو قرآن خود دلوں میں جگہ کر لے گا، تو اس لیے قرآن کا درس دو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، پوری زندگی حضرت نے قرآن کا درس دیا۔ حضرت لاہوری کے یہاں ایک خصوصی درس قرآن ہوتا تھا اور دوسرا عمومی درس قرآن ہوتا تھا۔ خصوصی میں علماء کرام حاضری دیتے تھے، وہ مختصر اور اشارے میں ہوتا تھا، اور عمومی میں ذرا تفصیل کے ساتھ درس قرآن ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں کسی ٹرین پر سوار ہو رہا ہوں، ایک پاؤں ٹرین پر دوسرا پاؤں نیچے، ٹرین چلنے کو تیار ہو، اور مجھے پوچھے کوئی کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں اس کو دو باتوں سے میں کہہ دوں گا۔ ایک بات کہہ دوں گا کہ بھئی قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، اطاعت رسول کی کرو، اور خدمت مخلوق خدا کی کرو۔ تو عبادت، اطاعت اور خدمت، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ رب کی اطاعت، رب کی عبادت، رسول کی اطاعت اور خلق کی خدمت، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو حضرت یہ باتیں فرماتے تھے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک آپ قرآن کا درس دیں، یہ بہت اچھا آپ کا خیال ہے، اللہ آپ کے لیے آسان کرے۔ اب اس میں کن کن تفسیروں کا مشورہ دیں گے، تو تفسیر معارف القرآن مولانا مفتی شفیع صاحب والی تو ہر گھر میں ہے، اللہ نے اس کو بہت مقبولیت نصیب کی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کھندلوی صاحب کی، اس میں بہت علوم ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر مختصر اگر مل جائے تو اچھا ہے، اس میں اسانید وغیرہ حذف ہیں، اور خلاصہ شیخ محمد علی الصابونی نے اچھا کیا ہے، تو اس میں جلدی نظر پڑ جاتی ہے، روایات اس میں اچھی مل جاتی ہیں۔ اور تفسیر خازن جو ہے اس میں روایت بھی اچھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ تفاسیر اگر آپ دیکھ لیں، اور ایک رکوع جو تفسیر کرنا ہے وہ اس میں پورا دیکھ لیں، تو آپ کے لیے انف مواد مل جائے گا۔ اور اس میں تفسیر قرطبی میں بھی بہت مواد ہے، لیکن اس میں لغوی تحقیقات بہت ہیں، فقہی مسائل بہت ہیں اس میں، تو یہ ٹیکنیکل باتیں جو لغوی تحقیقات ہیں وہ عوام کے سامنے بیان کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اس میں درس جو ہے پھیکا پڑ جاتا ہے، عوام کو تو قصہ کہانیوں میں انٹرسٹ ہے، تو آپ جو ہے اس میں ذرا چٹنی چٹاکا بھی چڑھائیں، مرچ مسالہ بھی ملائیں، اور ذرا قصے وصے بھی سنائیں، تو اس سے پھر وہ درس جو ہے زیادہ مقبول ہو جائے گا۔ تو ان تفاسیر کا خیال رکھیں، کچھ خارجی مطالعہ بھی کریں، جیسے خطبات حکیم الاسلام ہے، اور اسی طرح سے مواعظ فقیہ الامت اور ملفوظات فقیہ الامت ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزیں مل جائیں گی آپ کو۔ اور اس کے علاوہ یہ کچھ درس قرآن بھی ملتے ہیں۔ دروس قرآن میں سب سے اچھے درس قرآن کی تفسیر جو ہیں معالم العرفان صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ کیسٹ میں سے اس کو ضبط کر کے چھاپا گیا ہے، تو اس میں بہت اچھے نکتے مل جاتے ہیں۔ تو اگر معالم العرفان مل جائے تو اس سے آپ کو اچھی مدد ملے گی۔ یہ چند تفاسیر ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔